السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ویورز؟ آج ہم یہودیوں کے بلیفز پہ ڈسکس کریں گے کہ وہ دجال کا ویٹ کر رہے ہیں، جس کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ غرقت ٹری ہے جس کی وہ کاشت کر رہے ہیں اور جس کی وہ نشو و نما کر رہے ہیں اور جس کا وہ بڑا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ تو جو دجال ہے وہ اصفہان کے علاقے سے نکلے گا، جو کہ عراق اور شام کے درمیان ہے، جسے یہودیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اصفہان کے علاقے سے 70,000 یہودیوں کے ساتھ نکلے گا۔ یہاں ایک تھوڑی سی ایک چیز جو آپ کو بتاتا جاؤں کہ خراسان کا علاقہ ہے۔ خراسان کا جو علاقہ ہے، جو مشرقی پٹی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، لیکن خراسان کے علاقے سے ہی دجال برآمد ہوگا۔ خراسان میں پاکستان، افغانستان، انڈیا اور ایران کی بیلٹ آتی ہے۔ تو ایران سے یہودیہ کا جو علاقہ ہے، جہاں ایک علاقے میں جہاں یہودی رہتے ہیں، اسے یہودیہ کا علاقہ کہا جاتا ہے، اسے اصفہان بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے دجال برآمد ہوگا اور 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب اسی ایران سے ہی مسلمانوں کی اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی لشکر میں سے جو فوجی شریک ہوں گے وہ ایران سے آئیں گے، پاکستان سے آئیں گے، افغانستان سے آئیں گے اور انڈیا سے بھی آئیں گے، جو مشرقی بیلٹ ہے۔ لیکن ایران کے اس صوبے سے ہی دجال برآمد ہوگا، جو دجال کے سپورٹر ہوں گے، اور ایران کے ہی ملک سے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی فوج کے لیے بھی لوگ شامل ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے پوائنٹ بتانا بڑا ضروری تھا۔ تو یہودی علاقے سے دجال برآمد ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ اللہ پاک نے اس کو بڑی طاقت دی ہوگی، بڑے اختیارات دیے ہوں گے۔ یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا۔ یہ ایک شیطان کا چیلہ ہے، ابلیس تو اس سے بہت زیادہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ تو یہ ابلیس کا ایک چیلہ ہے جس کو اللہ نے طاقت دی، اختیار دیا ہے، اور اس کا فتنہ 40 دن اس کا فتنہ رہے گا۔ اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن اس کے دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچائے گا، اور اس کے پاس بڑی طاقت ہوگی، اختیار ہوگا، زمین کے زراعت پہ اس کا قبضہ ہوگا، پانی پہ، خوراک پہ۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ دنیاوی لحاظ سے تو اس کی بچت ہو جائے گی، لیکن دینی لحاظ سے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور جو اس کو انکار کریں گے اس کو یہ اپنا قتل کر دے گا۔ دجال جس دور میں دجال آئے گا اسی ہی دور میں قیامت کی 3 بڑی نشانیاں پوری ہونی ہیں۔ بہت سی قیامت کی تو بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں اس میں 3 نشانیاں اکٹھی پوری ہوں گی: امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا ظہور اور دجال کا آنا۔ یہ 3 نشانیاں بہت کم ٹائم میں اکٹھی پوری ہو جائیں گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ 70,000 یہودیوں کے ساتھ نکلے گا، مسلمانوں کو بڑا پریشان کرے گا، تکلیف دے گا۔ 40 دن اس کا فتنے کا وہ دور ہوگا۔ اس فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پناہ مانگی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ کے ذریعے اس کو قتل کریں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ اب عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی جو ہیں وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک درخت ہے، غرقد نامی درخت، جھاڑی نما یہ درخت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ جب مولا علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور جو آپ کو پتہ ہے وہ جو مارکہ پیش آیا، تو وہاں خیبر میں کیونکہ وہ یہودیوں کا گڑھ تھا تو وہاں غرقد کے درخت لگے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ درختوں کو کاٹنا منع ہے۔ جنگوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا اور درختوں کو نہیں کاٹنا، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غرقد کا درخت کاٹ دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہودیوں اور مسلمان کی جنگ نہ ہو جائے، اور درخت بھی اور پتھر بھی، اگر کوئی یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپے گا تو درخت اور پتھر کہے گا اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے آؤ اور قتل کر دو۔
لیکن فرد واحد یہ درخت ہوگا، غرقت کا درخت، جو یہودیوں کو پناہ دے گا۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غرقت کا درخت آپ کاٹ دیں۔ اب اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ غرقت کے درخت کی یہ انہوں نے غرقت کی جو پروڈکشن کی ہے، جو نشو و نما کی ہے، وہ کروڑوں میں کی ہے، اور اس کی یہ اتنی پبلسٹیز کر رہے ہیں۔ آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں کہ شرٹس جو ہیں وہ غرقت ٹی کے نام سے شرٹ، ان کے جو چائے پینے والے جو کپ ہوتے ہیں ان پہ غرقت کی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے غرقت کے درخت کی بیلٹ پہ بیلٹ انہوں نے فلسطین اور یروشلم میں انہوں نے کروڑوں میں درخت لگائے ہوئے ہیں۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں، سکولز میں درخت لگے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں درخت لگے ہوئے ہیں غرقت کے، ان کے پارک میں درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جہاں سے دجال نے آنا ہے، تو ان کی تیاری مکمل ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے شیئر کی تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہودی دجال کا ویٹ کر رہے ہیں۔ دجال نے اصفہان کے علاقے سے آنا ہے، 70,000 یہودیوں کے ساتھ آنا ہے، 40 دن اس کا فتنہ قائم رہے گا، اور پہلے دن جو ہے وہ سال، مہینے، اور 3 دن جو ہے سال، مہینے اور ہفتوں کے برابر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقت درخت کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، اس کی یہ فل کمپین چلا رہے ہیں۔ اور یہ دجال کا جب قتل ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کر دیں، اس کے بعد 3 نشانیاں یہ پوری ہو جائیں گی: امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور دجال کا آنا۔ اور اس کے بعد دجال کے قتل کے بعد اپنا یہ آجوج مجوج جو ہے وہ چوتھی بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک پرندہ جو ہوگا وہ زمین سے نکلے گا، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس کے بعد روز محشر، باقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، کب عیسیٰ نے آنا ہے، اور کون کون لوگ امام مہدی اور عیسیٰ کو سپورٹ کریں گے، کس مشرقی پٹی سے سپورٹ کریں گے، اور دجال کہاں سے آئے گا، اور کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں مختلف مکاتب فکر کی رائے ہے، باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ لیکن امام مہدی، حضرت عیسیٰ اور دجال نے آنا ہے، اور ان کا ٹائم پیریڈ آپس میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ 3 نشانیاں اکٹھی ہی تقریباً کمپلیٹ ہوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔